کھانے کے دوران خالہ اسے ماضی سے جڑے کئی قصے سناتی رہیں۔ کبھی وہ زور زور سے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں پھیلتی نمی کو اندر دھکیلتی تو کبھی نم آنکھوں سے بے ساختہ ہنس دیتی۔ رات کو اس سے باتیں کرتے کرتے اچانک سمن کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ زینیا نے رشک سے بے خبر پرسکون سی سمن کو دیکھا۔ بے فکری شاید انسان کو ایسا ہی سکون بخشتی ہے جو اس وقت سمن کے چہرے پہ پھیلا ہوا تھا۔ سمن کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر وہ دادا کے بارے میں سوچنے لگی، نہ جانے انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ چچی نے سارا غصہ یقیناً دادا کے پرہیزی کھانے میں تیز مرچ مسالے جھونک کر اتارا ہوگا۔ اس نے افسردگی سے سوچا۔ نیند آج آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار کروٹیں بدلنے سے کہیں سمن کی نیند خراب نہ ہو جائے، یہ سوچ کر وہ بیڈ سے اتر کر باہر آ گئی۔ 14ویں کے چاند کی ٹھنڈی میٹھی چاندنی چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ سرسبز بیلوں سے ڈھکا خالہ کا خوبصورت گھر رات کے اس پہر دودھیا چاندنی میں بہت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر سیدھی ہوئی تھی کہ اسے وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے منہ سے بلند و بالا چیخ بلند ہونے کو تھی کہ نوارد نے اس کا ارادہ جان کر فوراً سے پیشتر اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ جما دیا۔ چور چور! چیخ زینیا کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ خبردار آواز مت نکالنا! کچن کے کھلے دروازے سے آتی چاندنی کا راستہ روکے وہ اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر کرختگی سے بولا۔ زینیا کی حالت غیر ہونے لگی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں ایک سے بڑھ کر ایک دل دہلا دینے والا خیال اس کے دماغ کی چولیں ہلا گیا۔ اگر وہ کوئی چور چکا تھا تو کیا چوری کرنے سے پہلے پیٹ پوجا کرنے کے لیے کچن میں آیا تھا، یا پھر رات کے اس پہر کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس اسے یہاں کھینچ لایا اور اس کے بعد اس کے حواس تھوڑا بحال ہوئے تو اس نے پورا زور لگا کر خود کو اس کی آہنی گرفت سے آزاد کرنا چاہا۔ دیکھو چلانا مت، میری بات سنو، میں ارتضیٰ ہوں، ارتضیٰ حیدر۔ ہیں؟ یہ چور ڈاکو کب سے اپنا تعارف کروانے لگے؟ تم کون ہو؟ اب کی بار وہ روب داب انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے تھوک نگلا۔ دیکھو تم نے چوری کرنے کے لیے بہت غلط گھر کا انتخاب کیا ہے۔ ہم بہت سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، دوسرے لفظوں میں غریب سمجھ لو۔ یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ڈرتے ڈرتے ہی صحیح اس نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا۔ اوہ پاگل، میں ارتضیٰ ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ اس نے میرا پر زور دیا تھا، اور زینیا بی بی کی نہ صرف آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بلکہ اسی وقت دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اوہ خدایا، یہ میں کیسے بھول گئی کہ خالہ کا ایک بیٹا بھی تو ہے۔ خالہ کا جب بھی فون آتا ان کی باتوں میں اکثر ارتضیٰ کا ذکر نکل آتا۔ دادا نے بھی تو کئی بار اسے بطور خاص انسپکٹر ارتضیٰ حیدر کی شجاعت اور دلیری کے کئی کارنامے سنائے تھے۔ اسے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی خالہ کے ہونہار سپوت میں؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہاں کہاں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اگر دلچسپی لی ہوتی تو آج اس قدر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ انگلیاں مروڑتی سمن کے کمرے میں آ گئی جو ابھی تک بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ زینیا خاموشی سے آ کر سیدھی لیٹ گئی۔ باقی کی رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ رت جگہ سے گلابی پڑتی آنکھوں پر پانی کے چھپاکے مارنے کے بعد بھی وہ ناشتے کے لیے باہر جانے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکی۔ جب سمن دوسری بار بلانے آئی تو وہ انگلیاں چٹخاتی باہر آ گئی۔ سامنے ہی وہ شیری خالہ کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ خالہ نے خیر مقدمی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ کنفیوز سی ہوتی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ، تم زینیا سے ملے؟ جوس کا جگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے شیریں خالہ نے ارتضیٰ سے پوچھا۔ وہ مختصر جواب دیتا بنا اس پر نگاہ غلط ڈالے وہاں سے اٹھ گیا۔ زینیا کو اس وقت اس کا روکھا پھیکا غنیمت لگا۔ اگر جب وہ گزری رات کی تفصیل سنانے بیٹھ جاتا تو اس تو کے آگے زینیا سے مزید کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ اس نے جلدی سے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔ سمن اسے اپنی شاپنگ دکھانے کے لیے کمرے میں لے گئی تھی۔ اس کے انداز سے لگتا نہیں تھا کہ وہ زینیا سے پہلی بار ملی ہے۔ اس کا انداز اتنا بے تکلف اور دوستانہ تھا کہ زینیا کا کھویا ہوا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا۔ اس نے سمن کی ہر چیز کی دل کھول کر تعریف کی۔ وہ باہر آئی تو خالہ صوفے پر کسی سوچ میں گم بیٹھی تھیں۔ کوئی کام ہے تو بتائیں خالہ۔
باقی سب کچھ تو ہو گیا ہے بیٹا، بس یہ گھر کی سیٹنگ ذرا بدلنی ہے تاکہ مہمانوں کے لیے زیادہ گنجائش نکل آئے۔ اس جوڑوں کے درد نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بوا بیچاری کو کچن کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ سچ کہوں تو سمن خود ہی سب کچھ سنبھالتی پھر رہی ہے۔ انہوں نے محبت لٹاتی نگاہوں سے سمن کی طرف دیکھا جو چند دنوں کی مہمان تھی اس گھر میں۔ اس میں کیا مذائقہ ہے امی؟ اب وہ والے زمانے گزر گئے جب دلہن بیچاری کو مائیوں کے نام پر 8 دن پہلے کمرے کے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ سمن ہنستے ہوئے بولی، اب میں آ گئی ہوں نا، تو اب تم خود کو وہی پرانے زمانے والی دلہن سمجھو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی کمر باندھ لی تھی۔ جھاڑو اٹھا کر گھر کا کونا کونا جھاڑ پونچھ کر چمکا دیا۔ بوا کے ساتھ مل کر کچن میں شادی کے دوران استعمال میں آنے والے برتن سیٹ کر کے رکھ دیے۔ ارتضیٰ کے استری شدہ کپڑے اس کے کمرے میں رکھنے کے لیے آئی تو سوٹ الماری میں ہینگ کرنے کے بعد یوں ہی ریک میں ترتیب سے رکھی قانون کی ضخیم کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ شیلف پر سجے اعزازی تمغے، فریم شدہ اسناد، وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی کہ وہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس اچانک افتاد سے زینیا کے منہ سے چیخ بلند ہوئی اور ہاتھ سے کرسٹل کا واز گر کر کئی کرچیوں میں بٹ گیا۔ ارتضیٰ کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ ایل مینرڈ لڑکی، تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری چیزوں کو بغیر اجازت ہاتھ لگانے کی؟ وہ میں یوں ہی I'm sorry۔ زینیا اس کے غصے سے خائف ہوتی بس یہی کر پائی، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ جلنے لگا۔ شور کی آواز سن کر شیریں خالہ اور سمن ایک ساتھ اندر آئیں۔ اندر کی صورتحال سمجھنے میں انہیں محض لمحہ ہی لگا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے ارتضیٰ؟ خالہ نے سخت خفا لہجے میں اسے تنبیہ کی تو وہ غصے سے سر جھٹکتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ زینیا گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ حد کرتا ہے یہ لڑکا، گھر کو بھی اپنا تھانہ سمجھ لیا ہے۔ خالہ کو حقیقتاً ارتضیٰ کے رویے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ بچی بیچاری کو بھی رلا دیا۔ ان کی معذرت اور شرمندگی زینیا کو شرمندہ کرنے لگی۔ غلطی میری ہے خالہ، مجھے بنا اجازت ان کی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ خالہ اس کا رخسار تھپتھپا کر باہر چلی گئی۔ وہ سمن کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ اصل میں ارتضیٰ بھائی کا مزاج شروع سے ہی سنجیدہ اور ریزرو قسم کا ہے۔ اوپر سے جاب بھی ایسی ملی ہے، سونے پہ سہاگا، سارا دن تھانہ کچہری مجرم سزائیں، لیکن اندر سے بہت سافٹ ہیں۔ انہیں بس بے ترتیبی، شور شرابہ، بے احتیاطی پسند نہیں ہے۔ یقین کرو، بوا کے ساتھ ان کی ایک بھتیجی ہمارے یہاں صفائی کرنے آئی تھی۔ اسے چھپکلیوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جہاں کوئی چھپکلی دیکھتی زوردار چیخ مارتی۔ ارتضیٰ بھائی کے ہاتھوں اس کی ایسی شامت آتی کہ بیچاری کی حالت دیکھنے لائق ہوتی۔ آخر میں اس نے یہاں کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ سمن ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ زینیا نے سوچا یہ جرم تو اس سے بھی سرزد ہو چکا ہے۔ تم شادی پہ کیا پہنو گی زینیا؟ سمن کے پوچھنے پر وہ جو الماری میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے کبھی ریشمی جھلملاتے کپڑے نہیں پہنے تھے، ہمیشہ آرام دہ شلوار قمیض پر ہم رنگ دوپٹہ لیتی۔ اپنے تئیں اس نے یہاں آتے وقت چند خاص جوڑے بیگ میں رکھے تھے، لیکن وہ بھی شادی کی تقریبات پہ پہنے جانے کے قابل نہیں تھے۔ میرے پاس تو بس یہی سوٹ ہیں۔ قدرے آہستگی سے وہ صاف گوئی سے بولی۔ ارے نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی۔ ہم آج شاپنگ پہ چل رہے ہیں نا، تو اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ میرے خیال میں تو مہندی کے لیے چوڑی دار پاجامے پہ لانگ شرٹ، بارات پر فراک یا میکسی، اور ولیمے کے لیے کوئی اچھا سا ایمبرائڈرڈ سوٹ ٹھیک رہے گا، ہے نا؟ زینیا نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے یہ سب کبھی نہیں پہنا۔ کوئی بات نہیں، ہم زندگی میں بہت کچھ پہلی بار ہی کرتے ہیں۔ سمن اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لائی۔ اس کی اور خالہ کی محبتیں زینیا کو زیر بار کر رہی تھیں۔ اس کے لیے شاپنگ ہمیشہ چچی خود ہی کرتی تھی، مناسب کوالٹی کے معمولی پرنٹ کے ہر سیزن کے 2-3 جوڑے۔ البتہ اپنی ساری شاپنگ وہ تب کرتی تھی جب مشی چھٹیوں پہ گھر آئی ہوتی۔ دونوں ماں بیٹی کے روز بازار کے چکر لگتے، واپسی پہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ہمراہ ہوتی۔
مشی کا موڈ ہوتا تو کبھی اس کے لیے فینسی چپل، کبھی سافٹی تو کبھی کوئی کڑھائی والا کرتا شلوار لیتی آتی، اور چچی اگلے کئی دنوں تک ہر آئے گئے کے سامنے اس برانڈڈ شاپنگ کا ڈھنڈورا پیٹتی رہتی۔ شیریں خالہ نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود شادی کے تمام فنکشنز کے لیے اس کے لیے بہت قیمتی اور خوبصورت ملبوسات خریدے، بلکہ بہت عمدہ کوالٹی کے کھلتے ہوئے رنگوں کے عام پہننے کے سوٹ بھی خرید لیے، میچنگ جوتے، چوڑیاں، جیولری اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ اس کی ساری شاپنگ کے دوران سمن کی ایکسائٹمنٹ عروج پر تھی۔ تو زندگی کا ایک رنگ یہ بھی ہے؟ شہر کے بہترین مال کی برقی سیڑھیاں اترتے زینیا نے سوچا۔ دادا سے بات کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھائے چھت پہ آ گئی تھی۔ آسمان پر ٹنگے ڈھیر سارے ستاروں کی جھرمٹ تلے کھڑی وہ ریلنگ سے نیچے گزرتی ٹریفک دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت خوش ہوں، مزے میں ہوں، آزادی کے مزے لوٹ رہا ہوں، ہر وقت ملک الموت کی طرح سر پر سوار ہونے کے لیے تم جو نہیں ہو۔ آپ میرے بغیر خوش ہیں؟ اس نے دل محسوس کر پوچھا۔ کوئی ایسا ویسا؟ دادا کے لہجے میں ایسی ترنگ پہلے تو کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے اس کھنکتے ہوئے لہجے میں چھپے مصنوعی پن کو کھوجنا چاہا، جبکہ دوسری طرف دادا اسی خوشباش انداز میں اسے وہاں بہت سارا انجوائے کرنے کی ترغیب دلاتے کہہ رہے تھے، زندگی میں ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے، اور بھی اسی طرح کی ہدایات۔ وہ فون بند کر کے پلٹی تو بے ساختہ منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارتضیٰ اپنی دھن میں سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تھا۔ پھر چیخی تم؟ ناگواری سے ماتھے پر بل لیے کسی تفتیشی افسر کی مانند وہ اس کے سر پہ کھڑا گھورنے لگا۔ اب اگر تم چیخیں تو سچ مچ جیل میں ڈال دوں گا۔ ایک تو اس کی روب داب والی شخصیت، اوپر سے ایسا انداز۔ میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتی، ہو جاتا ہے ایسا آپ کو یوں ہر دفعہ غیر معمولی سچویشن میں اپنے سامنے دیکھ کر۔ اسٹوپڈ۔ ارتضیٰ سر جھٹک کر ریلنگ کی طرف بڑھا تو اس نے سر پٹ سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ اتنی خوفناک کیوں ہیں؟ کمرے میں آتے ہی پھولی سانسوں سے پوچھا۔ سمن نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا۔ کون؟ انسپکٹر صاحب، اور کون بھلا، جو ہر وقت آن ڈیوٹی ہی رہتے ہیں۔ نروٹھے پن سے بولتی وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ بھائی، سمن کو ہنسی آ گئی۔ کچھ کہا انہوں نے؟ وہ کچھ کہتے تھوڑی ہیں، زینیا منہ ہی منہ میں بدبدائی، آنکھوں سے نکل لیتے ہیں، سالم۔ یمن زور سے ہنس پڑی۔ سچ کہہ رہی ہوں، وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ سمن کو بے اختیار اس پہ پیار آ گیا۔ اگلے روز سمن کو مایوں بٹھا دیا گیا۔ شیریں خالہ کے سسرالی عزیزوں سے بھری ایک ہائیس دروازے پہ آ کے رکی۔ سمن کے تایا، تائی، پھوپھیاں اور ڈھیر سارے کزنز۔ گھر میں جیسے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ خالہ سب سے بہت تپاک سے ملی۔ شوہر کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنے سسرالیوں سے مثالی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ اس میں بھی بڑا ہاتھ ان کی خوش اخلاقی اور ملنسار تربیت کا تھا۔ یہ کون ہے؟ نظر کا چشمہ چڑھائے ان کی پھوپھی ساس کی نظروں سے فوراً زینیا کا تاڑ لیا۔ یہ زینیا ہے، میری بھانجی۔ خالہ نے محبت سے اس کی طرف دیکھا، جو سب کی نظریں اپنی طرف پڑتی دیکھ کے کنفیوز ہو رہی تھی۔ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ بڑی نند نے سر تاپا بغور اس کا جائزہ لیا۔ ہاں، پہلی بار یہاں آئی ہے، خالہ نے تحمل سے جواب دیا۔ اچھا، زرین کی بیٹی ہے؟ ارے وہی جس کے میاں نے بیوی کے سوئم کے بعد ہی امریکہ میں دوسری شادی کر لی تھی۔ سمن کی تائی غضب کی یادداشت رکھتی تھی، اور یہ کوئی اتنی پرانی بات بھی نہیں تھی، یہی کوئی 20 برس پہلے۔ حق ہاں، بیچاری کا ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ شوہر نے کمپنی کے مالک کی بیٹی سے بیاہ رچا لیا۔ ایک اور افسردہ آہ بھری گئی۔ زینیا نے بے ساختہ اپنا نچلا لب ہونٹوں تلے دبایا تھا۔ اسے اپنا یہ تعارف ہمیشہ یوں ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا تھا۔ وہ بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ جانے کے خوف سے اپنے قدموں کی مضبوطی سے زمین پر جمائے کھڑی تھی۔ تب یہ بچی بیچاری تو بمشکل 2-2.5 سال کی ہی ہوگی۔ اب کہاں ہوتی ہو آپ بیٹا؟ دادا اور اس کے چچا کے پاس۔ اس نے بنا کسی کی طرف دیکھے آہستگی سے جواب دیا۔ باپ کوئی خرچہ وغیرہ بھیجتا ہے یا پھر سارا کچھ اس دوسری پر لٹا رہا ہے؟ سنا ہے وہاں سے بھی اس کے بچے ہوئے ہیں، خیر سے کتنے ہیں؟ ایسی کرید، ایسا تجسس، زینیا کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا دشوار ہونے لگا۔ جب خالہ نے اس کی مشکل آسان کی۔ زینیا، جاؤ بیٹے کچن میں دیکھو،
بوا نے چائے بنا لی ہے یا نہیں؟ وہ فوراً لاؤنج سے نکل کر کچن میں آ گئی تھی۔ خدا کی مار، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا شیری کا یہ خاندان۔ میرے بس میں ہو تو ان کا واپسی کا کرایہ اپنی جیب سے بھر کر اسی ویگن پہ دوبارہ آج ہی واپس روانہ کر دوں۔ بوا بڑبڑاتے ہوئے چائے کپوں میں ڈال رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں تم ہمیں ناشاد کرو گے، توڑو گے ہمارا دل، ہمیں برباد کرو گے، نہ درد کی زنجیر سے آزاد کرو گے، دل بھر بھی تمہیں دیتے ہیں، کیا یاد کرو گے، کیا یاد کرو گے۔ سمن کی تایا زاد بہن روحا نے اسٹیریو سسٹم کا ریموٹ اٹھا کر فل والیوم کر دیا تھا۔ ذیشان اور کرن ڈانس پریکٹس کر رہے تھے۔ زینیا سمن کے لیے گجرے بنانے عقبی صحن میں اگے باغیچے سے گلاب اور موتیا کے پھول توڑ کر اپنی جھولی میں بھر رہی تھی کہ اچانک نظر دیوار پہ بیٹھی بلی پہ پڑی، جو امرود کی شاخوں پہ بنے گھونسلے میں بیٹھی بلبل اور اس کے ننھے منھے بچوں پہ گھات لگائے بیٹھی تھی۔ خطرہ محسوس کر کے بلبل نے شور مچانا شروع کر دیا۔ خوش! اس سے پہلے کہ بلی کو بھگاتی، بلی نے دیوار سے امرود کے درخت پر چھلانگ لگا دی۔ زینیا کے ہاتھ سے پلو چھوٹ گیا۔ زوردار چیخ کی آواز پر بلی فوراً گھبرا کر دیوار پر چھلانگ لگاتی دوسری طرف کود گئی تھی۔ بلبل نے ایک دم چپ سادھ لی، لیکن زینیا کی سکون بھری سانس آدھی سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ سلی گرل! زینیا نے نیچے چھوٹی چھوٹی تراشیدہ گھاس پر گرے گلاب اور موتیے کے پھول چنتی پھر سے دوپٹے کے پلو میں ڈالتی جا رہی تھی۔